اچھا ہاں جی اہم کیا بات کریں گے آپ؟ جی میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ اگر ہماری آواز کٹے گی نا تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں نیٹ چینج کر لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، اچھا جی ٹھیک ہے جی ہاں کریں بات. 5-10 سیکنڈ لگے گا بس. اچھا میں یہ بول رہا تھا غالب بھائی کہ میں آپ کو بھی سنتا ہوں، حارث بھائی کو بھی سنتا ہوں، اور باقی جتنے بھی ہیں بہت سارے کو سنتا ہوں، پلس مسلم علماء جو ہے ان کو بھی سنتا ہوں، پنڈت کو بھی سنتا ہوں، لیکن جو مجھے جو دل سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ مجھے سب سے جو مضبوط آرگیومنٹ جو لگتا ہے، وہ جو فطرت جس کو اپیل کرتی ہے، وہ ہمیں اسلام کا لگتا ہے. آپ بتا سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کون سا آرگومنٹ ہے جی جو آپ کو لگتا ہے کہ اسلام نے سب سے بہتر دیا ہے؟ بتائیں ذرا. ابھی جیسے کل جو فرائیڈے کے دن جو مفتی طارق مسعود کا جو لیکچر آیا تھا، سمجھا نا، وہ آپ سنیے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ بھائی بتا جو دیجئے فطرت جی، آپ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ہر ایک چیز سن سکوں. آپ بتائیے. نہیں مطلب کہ جیسے آپ لوگ بولتے ہیں کہ جیسے مسلمان بولتے ہیں کہ ہر چیز کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اللہ تعالیٰ بنایا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کو. تو اس میں آپ کیا بولتے ہیں، کوئی بغیر کسی کے بنانے والے کے کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ تو آپ ہمیں بتائیں گے نا کہ اللہ کدھر ہے. آپ اللہ دکھا دیں، میں مان جاؤں گا کہ وہ بنانے والا ہے. نہیں تو بنانے والا جو ہے وہ ہمیں نہیں دکھ رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے. اوکے، تو یار جب ہر اگر چیز نہیں دکھ رہا تو پھر آپ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے دکھائیں پھر آگے دعویٰ کر دیں کہ ہاں دیکھ لو یار وہ وہاں پہ. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا، یہ شروع سے ہی جو پیغمبر کا جو سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو پرانی کتابیں تو ہیں وہ یار سب سے یہی. آپ مجھے ثبوت دیں گے تو میں مان جاؤں گا نا. آپ ثبوت دیں نا. اگر آپ ثبوت نہیں دے سکتے تو پھر اپنا دعویٰ اپنے پاس رکھیں، ختم ہوگی بات. مسئلہ یہ ثبوت ہے کہ سمجھ آپ لیجیے یہ نا. کہہ رہے ہیں، یار سنو نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کھیت میں درخت اگا ہے، ٹھیک ہے، جی صحیح ہے، فلاں کھیت میں درخت جی اگا ہے. تو جی میں کہتا ہوں اچھا دکھاؤ کدھر ہے درخت، اور آپ دکھا سکتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہو نہیں یہ درخت ہے ادھر اگا ہوا پر یہ غائب ہے، یہ نظر نہیں آتا بس، ٹھیک ہے. تو پھر میں کیسے مانوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، یہ کنونس آپ نے کرنا ہے نا. آپ کنونس جب کر نہیں پا رہے تو پھر آپ دیکھیے، مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ایسے ہی مانوں. ثبوت یہ ہے کہ کائنات کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، بغیر بنانے والے کے بن نہیں نہیں تو سکتا. کائنات بنانے والے کے بغیر کیوں نہیں بن سکتی؟ بتائیں ذرا. نہیں، اس لیے کہ دنیا میں ہم کوئی بھی چیز ایسی نہیں دیکھتے ہیں جو خود بخود بنی ہو. تو چلیں ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ کائنات کو خدا نے بنایا. تو خدا کو پھر کس نے بنایا؟ کیونکہ کوئی بھی چیز خود ہاں بخود نہیں بن سکتی. بتائیں اب پھر ہاں خدا کو کس نے بنایا؟ یہ ہاں تو خدا کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ تھوڑا مجھے نا ڈیٹیلس میں جواب دینے دیجیے گا، 1-2 منٹ لگے گا، ٹھیک ہے نا؟ اوکے. خدا کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ اس کو کس نے بنایا ہے، یہ سوال ہی غلط ہے. کیونکہ یہ جو ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ کس نے بنایا ہے، وہ صرف بنی ہوئی چیز کے لیے بولتے ہیں. جو چیز بنی ہوئی نہیں ہوگی اس کے بارے میں یہ سوال کرنا ہی غلط ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جیسے پورٹیبل چیز جو ہے، پورٹیبل، اس کے بارے میں ہم تو یہ بولیں گے کہ بھائی وہ فلاں چیز یہاں کب آئے گی، یہاں سے کب جائے گی، ٹھیک ہے نا. لیکن جو چیز پورٹیبل نہیں ہے اس کے بارے میں آپ یہ سوال نہیں کر سکتے. جیسے ہم یہ نہیں بول سکتے کہ بھائی برج خلیفہ بلڈنگ پاکستان کب آئے گا، یا انڈیا جو ہے وہ امریکہ کب جائے گا. تو یہ سوال کرنے والا غلط ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو بنی ہوئی چیز کے بارے میں صرف یہ سوال کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ بنی ہوئی چیزوں کے بارے میں سوال کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے. جی اب اس سے ایک منطقی طور پہ، لاجیکل طور پہ ایک اور کوشچن نکلتا ہے جی کہ اب آپ کو، چلیں ہم یہ تو نہیں مانتے، ہم یہ مانتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے خدا جو ہے کوئی چیز جو ہے، مطلب جو چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کا ہمیں ماننا پڑے گا کہ ان کا کوئی کریٹر ہے، مگر اللہ کا کوئی کریٹر نہیں ہے کیونکہ وہ بنی ہوئی چیز. نہیں اب نہیں مجھے وہ نہیں ہمیں اب بھائی میرے سن تو صحیح یار، سنو نا، اب بیچ میں نہیں کاٹنا. بولنے دوں گا، بولنے دیا، بولنے دوں گا، طریقے سے بات جی کریں گے. ٹھیک. بات یہ ہے کہ اب پھر آپ کو چلیں، اب آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ خدا بنی ہوئی چیز نہیں ہے. تو اب دیں ثبوت کہ خدا بنی ہوئی چیز نہیں. نہیں اس لیے کہ خدا کے بارے میں تو ہم یہ جانتے ہی نہیں نا ہے، خدا کے بارے میں کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ یار سے ہے، ہمیشہ رہے گا. میرے چاند مجھے اب یہ بتاؤ، آپ نے یہ کہا کہ بنی ہوئی چیزوں کا خالق ہوتا ہے، جو چیز بنی ہوئی ہوں نہیں ہے اس کا خالق نہیں ہوتا. تو آپ نے ہوں کہا کہ خدا بنی ہوئی چیز نہیں ہے، تو اب آپ ہاں مجھے ثبوت دیں کہ خدا بنی ہوئی چیز نہیں ہے. اس کا ثبوت دیکھیے کون دے گا؟ دیکھیے انسان کے پاس میں وہ لینگویج ہے ہی نہیں جو مطلب کہ خدا کے بارے میں یہ سوال کر پائے کہ وہ کہاں سے تو آیا، یار یہ کیا بھی ایک ہوا. دعویٰ ہے نا میرے بھائی، انسان کے پاس یہ لینگویج نہیں ہے، یہ بھی تو ایک دعویٰ ہے نا. اس کا ثبوت کون دے گا کہ انسان کے نہیں پاس تو وہ آپ لینگویج نہیں ہے؟ نہیں تو آپ سوال پھر سے کیجیے ایک مرتبہ. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا، آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا بنی ہوئی چیز نہیں ہے. تو اب اس کا ہوں لاجیکل یا ہوں سائنٹیفک یا کوئی بھی ہوں ثبوت تو دینا. ثبوت کہاں سے آئے گا کہ خدا بنی ہوئی چیز نہیں ہے؟ کیونکہ اگر بغیر ثبوت کے تو میں مانوں گا نہیں، بغیر ثبوت کے اگر تو میں سنیے، مانوں گا نہیں. ثبوت چاہیے ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، اگر خدا بنا ہوا ہوتا تو پھر اس کا بھی کسی نہ کسی نے بنایا والا وہ ہونا ہاں چاہیے. تو یہی تو اگر میں ہم کہہ اس رہا کو ہوں نا، نہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا. ہاں کیونکہ ٹھیک ہے، آپ نے اور پھر پہلے دیکھیں، اب میری بات سنیں، منطق کے اصول اب میں آپ کو سمجھاؤں نا، ذرا 2 منٹ ٹھہر جائیں.
منطق میں نا ایک لاجیکل آرگومنٹ پیش کیا جاتا ہے. اس لاجیکل آرگومنٹ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں پریمس جن کو کہتے ہیں. پریمس کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو کہ اس آرگومنٹ کے یا اس مباحث کے یا اس دلیل کے بنیادی اصول ہوتے ہیں. فلاسفی میں اور لاجک میں ان کو کہا جاتا ہے. وہ ان اصولوں کا ٹکراؤ آپس میں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ان اصولوں کا ٹکراؤ آپس میں نہیں ہونا چاہیے. آپ نے جو پہلے اصول دیا ان کا ٹکراؤ آپس میں ہو رہا ہے. جیسے کہ کوئی بھی چیز خود نہیں بن سکتی, اس لیے کائنات خود نہیں بن سکتی, اس لیے کائنات کا کوئی خالق ہے اور وہ خالق خدا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پہلی بات تھی کہ کوئی بھی چیز خود نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے, اور اس لیے کائنات خود نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے, اور کائنات خود نہیں بن سکتی اس لیے اس کا خالق خدا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب خدا پہ بات آتی ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ خدا خود بن سکتا ہے. تو اب جو پہلا اصول تھا کہ کوئی بھی چیز خود نہیں بن سکتی, اور وہ ٹکرا رہا کس کے ساتھ؟ آپ کے اس مباحث کا, اس آرگومنٹ کا کہ خدا خود بن سکتا ہے یا خدا کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے, اس میں کوئی بھی ریالٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پرابلم یہ ہے کہ خدا اگر خود بن سکتا ہے, خدا خود بن سکتا ہے, تو پھر کائنات خود کیوں نہیں بن سکتی؟ ٹھیک ہے, اب اس کا بھی تو جواب دیں نا آپ ہمیں کہ کائنات خود نہیں بن سکتی مگر خدا خود بن سکتا ہے. کیوں بن سکتا ہے خود؟ آپ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ خدا ہمیشہ سے تھا, اس لیے بھائی ثابت کرو نا ہمیشہ سے کیسے تھا. ثبوت دو گے تو مانیں گے نا ہمیشہ سے. ابھی جیسے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر خدا کو کسی نے بنایا ہوگا تو پھر سوال یہ ہوگا کہ اس کو کس نے بنایا. ٹھیک ہے نا, پھر یہ چلا جائے گا انفینٹ ریگریس میں. ہاں تو انفینٹ جائے ٹھیک گا ہے نا, نا, کیا تو اس یہ میں چلا, کیا غلط بات ہے؟ ہاں انفینٹ لاجیکل انفینٹ جائے گا. لاجک جب انفینٹی مانگتی ہو تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ ٹھیک ہے, تو اگر انفینٹ جائے گا نا تو پھر یہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, کیوں نہیں آ سکتی؟ کائنات, کیونکہ کائنات کا ایک دن یہ ختم بھی ہوگی کائنات. ٹھیک ہے نا, تو کائنات جو ختم ہوگی مطلب کہ جو چیز ختم ہوگی وہ شروع نہیں ہو سکتی. یار یہ آپ کی وجہ سے. چلے اب میں آپ کا پہلا مسئلہ ایڈریس کرتا ہوں, ٹھہر جائیں, پہلا مسئلہ ایڈریس کرتا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ کائنات خود بخود نہیں بن سکتی, خدا نے اسے بنایا. خدا کو کسی اور خدا نے بنایا, اس کو کسی اور خدا نے بنایا. پیچھے انفینٹی جا رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں اگر انفینٹی ہے تو پاسبلٹی نہیں ہے کہ یہاں پہ پہنچ یہ ہو سکے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کائنات کبھی بھی نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں پیراڈاکس. پیراڈاکس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پیراڈاکس جو ہوتا ہے نا اس سے کنکلوژن نہیں نکلتی کوئی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ منطق کا سب سے بیسک اصول توڑ رہے ہیں کہ آپ پیراڈاکس سے کنکلوژن نکال رہے ہیں. کہاں توڑ رہے ہیں ہم؟ ہاں تو توڑ رہے ہیں نا آپ. ہاں نا, تو توڑ رہے ہیں کیونکہ آپ, ہاں نا, تو پیراڈاکس یہی ہے نا. پیراڈاکس ادھر یہ بن گیا کہ کوئی بھی چیز خود نہیں بن سکتی اس لیے ہر چیز کا کوئی خالق ہے. ٹھیک ہے, اور آپ اب پیراڈاکس کو ایسے توڑ رہے ہو کہ اس لیے کوئی پہلی چیز ہونی چاہیے جس کا کوئی خالق نہیں ہے, اسی لیے باقی کی چیزیں وجود میں آ سکتی ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ اب آپ نے یہ خود ہی توڑ دیا نا, کہ آپ نے پہلے جس اصول کے ذریعے انفینٹی آ رہی ہے اس اصول کو توڑنے کے لیے آپ اسی اصول کو خود ہی توڑ رہے ہیں کہ خالق اگر خود بخود. یار خیر ہو نا, سنو نا بھائی, ابھی میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی بھائی. آپ جتنی باتیں کر رہے ہو نا, میں ایک بات کا جواب دیتا ہوں اور اگلی پہ چھلانگ لگا دیتے ہو. سمپل سی بات ہے کہ انفینٹ ریگریس اگر ہو رہا ہے تو بھائی لاجیکل کنکلوژن ہے نا کہ انفینٹ ریگریس ہو رہا ہے. ہم آج یہاں ہیں, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کائنات کو کسی انٹیلیجنٹ ہستی نہیں بنایا ہو. جیسے زمین کو بنانے کے لیے کسی انٹیلیجنٹ ہستی کی ضرورت نہیں تھی, آپ کو اور مجھے بنانے کے لیے کسی انٹیلیجنٹ ہستی کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس نے ہماری کائنات کو بنایا وہ اگر فرض بھی کر لیں کہ کسی نے بنایا ہی ہوا تو وہ انفینٹلی اللہ ہی ہے. بھائی پرابلم تو یہ ہے کہ آپ خدا کے وجود پہ یا کائنات کے خالق کے وجود پہ جتنی مرضی بحث کر لیں, مین پرابلم یہ ہے کہ آپ کا اللہ وہ ہے یا نہیں, وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا. یہ باتیں میں بہت دفعہ کر چکا ہوں, اس لیے آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان. ٹھیک ہے, چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا. غالب بھائی ایک بات سن لیجئے. یار ہو گئی نا بات, اب کتنی بار اور کروں؟ پہلے آپ سے آیا تھا, اس کو میں نے یہ ساری باتیں بتائی تھی, اب میں نے دوسری دفعہ آپ کو بتا دی. اب کتنی دفعہ اور میں ایک دوسری بات بولوں گا, پلیز سن لیجئے. بولوں یار؟ کل آ جانا, کیا بولنا ہے؟ چلیں بول لیں, آپ آخری بات بولیں, بس آپ کے پاس ایک منٹ ہے, اس کے بعد میں آپ کو نکال دوں گا. اچھا, ہمارا یہ دعویٰ ہے اسلام کا کہ قرآن میں جو سائنٹیفک جو غلطیاں آپ لوگ کو لگتی ہے وہ غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سائنٹیفک پروف ہونا چاہیے, مطلب کہ تھیوریز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو ویسی چیز قرآن میں ایک بھی چیز غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا دعویٰ ہے. ایک بھی نہیں ہے وہ غلط ہوئی نہیں. چلیں ٹھیک ہے, میں نے بتا دیا تھا, میں اب آپ کو نکال کے بتا دیتا ہوں, جا کے خود آپ دیکھیے اس قرآن میں ٹاپک کیا پہ بات غلطی ہے. کرنا چاہتے ہیں قرآن تو میں کیا بتائیے. غلطی ہے یار میرے چاند, اب جا کے خود دیکھنا. میں نے پہلے بھائی آیا تھا اس کو بھی بتا دی تھی, آپ کو بھی اب میں دوبارہ بتا دوں گا, آپ خود جا کے دیکھنا. ٹھیک ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہر بار ایک ہی بات دوبارہ 10 بار ریپیٹ کریں.
تو بھائی سمپل سی بات ہے, قرآن خود کہتا ہے کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا جدا کیا, یہ کافروں نے دیکھا ہے. تو بھائی کافروں نے نہیں دیکھا, پہلا تو جھوٹ یہی ہے. دوسری بات ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ پہاڑ سورج اور چاند سے پہلے بن گئے تھے. زمین پہ آج جتنے بھی پہاڑ ہیں نا, یہ سب کے سب سورج اور چاند ان سے نا 4.5 بلین سال پرانے ہیں. زمین کے اوپر کوئی ایسا پہاڑ نہیں ہے آج جو کہ 200-250 ملین سال سے زیادہ جو ہے نا پرانا ہے. قراقرم, ہمالیہ, ہندو کا, جتنے بھی پہاڑ ہیں نا, یہ سب کے سب 200-250 ملین سال سے پرانے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہتے ہو کہ سورج اور چاند سے پہلے پہاڑ بنے ہیں, تو قرآن کی یہ سائنسی غلطی ہی ہے, کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے پہلے پہاڑ بنائے اور پھر سورج اور چاند بنائے. زمین پہلے بنائی, زمین پہ پہاڑ پہلے رکھ دیے, میخوں کی طرح گاڑ دیے, اور پھر جا کے سورج اور چاند بنا رہا ہے. تو بھائی یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے, اس کو جا کے دیکھنا, خود پڑھنا, اور پھر آ کے مجھ سے اگلی بار بات کرنا. پہاڑوں پہ بات کریں گے, یہ اللہ پہ آ کے آپ ایسے بحثیں کرتے رہتے ہو, مجھے تو اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. مجھے تو اس بات میں انٹرسٹ ہے کہ آپ کا قرآن جھوٹ بول رہا ہے, اور وہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کو جا کے آپ دیکھیے گا ضرور, اور پھر آگے بات کیجیے گا واقعی کیا یہ غلطی ہے کہ نہیں. آپ نے کہا نا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, تو میں نے آپ کو ایک مثال کے طور پہ دکھا دی. ٹھیک ہے, لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.